السلام علیکم ناظرین، اگر آپ بادامی باغ کی طرف سے گیٹ نمبر 2 یا 3 سے گریٹر اقبال پارک میں داخل ہوں تو 200 میٹر کے فاصلے پر لاہور قلعے کا آپ کو یہ بورڈ نظر آئے گا۔ ٹکٹ کاؤنٹر پر پہنچنے سے پہلے آپ کو دائیں جانب رنجیت سنگھ کی سمادھی اور گرودوارے کا مرکزی دروازہ بھی نظر آئے گا۔ یہ شاہی قلعے میں داخل ہونے کے لیے ٹکٹ کاؤنٹر ہے، آپ یہاں سے ٹکٹ حاصل کر کے قلعے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ آج کل قلعے میں انٹری فیس 100 روپیہ پر ہیڈ ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے قلعے کے اندر انٹری فری ہوتی ہے، البتہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے 500 سے زیادہ رقم وصول کی جاتی ہے۔ یہاں آپ کو رنجیت سنگھ کی سمادھی کا دوسرا اور پرانا دروازہ نظر آ رہا ہے۔ یہ لاہور قلعے میں داخل ہونے کے لیے پہلا مرکزی دروازہ ہے، جو 1853 میں انگریز سرکار کے دوران جب انہوں نے مکمل طور پر سکھ حکومت سے راج حاصل کر لیا تھا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس گیٹ کو بنوایا تھا۔ اس گیٹ کے اطراف میں تعمیر شدہ کمرے اور دوسرے علاقہ انگریز سرکار کے دور میں ہی بنایا گیا تھا۔ یہ آپ شاہی قلعے کا شیش محل اور سمر پیلس کی بیرونی دیوار دیکھ رہے ہیں، جس کے بالکل ساتھ ہی آپ کو شاہ بوری دروازہ نظر آئے گا، جو کہ شاہی قلعے میں داخل ہونے کا دوسرا مین دروازہ ہے۔ یہ پکی سڑک انگریز سرکار کے دوران اس قلعے میں تبدیلیاں لا کر بنائی گئی تھی، کیونکہ انگریز سرکار نے اس تمام قلعے کو ایک فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا تھا۔ اسی سڑک سے ہم قلعے کی مین عمارتوں کی طرف جاتے ہیں۔ لکڑی کا یہ پل بھی انگریز سرکار کے دور کا بنا ہوا ہے، دونوں طرف بہت اونچی اونچی دیواریں ہیں، یہ بھی برٹش سرکار کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس پل کے ایک طرف مسمن دروازہ ہے اور دوسری طرف شاہ جہان کی بنائی ہوئی موتی مسجد ہے۔ لاہور شاہی قلعے کی مین انٹرنس کے آخر پہنچتے ہیں تو سامنے ایک بہت بڑی خوبصورت موتی مسجد ہے۔ جی خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ لاہور قلعے کے اندر بے شمار خوبصورت عمارتیں ہیں۔ آج جس خوبصورت عمارت کے بارے میں آپ کو معلومات مہیا کرنے جا رہے ہیں اور جو میرے ولاگ کا موضوع بھی ہے، وہ ہے شہنشاہ جہانگیر کا احاطہ، اس کی خوابگاہ۔ شہنشاہ شاہ جہان کے دور میں تعمیر کردہ یہ دیوان عام اور اس کے سامنے کبھی بہت بڑا باغ ہوا کرتا تھا۔ اسی دیوان عام کے پچھلی جانب اکبر بادشاہ کا بنایا گیا دیوان خاص و عام بھی موجود ہے، اور اس کی شمال کی جانب شہنشاہ جہانگیر کا احاطہ اور ساتھ ساتھ اس کی خوابگاہ بھی واقع ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت دیوان عام ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کو اس دیوان عام سے جہانگیر شہنشاہ کے احاطے طرف لے کر چلتے ہیں اور اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ شاہی قلعے کے اس علاقے میں جہانگیری احاطہ اور ساتھ ایسٹرن دالانز ہیں، حویلی کھڑک سنگھ ہے اور اکبری حمام ہے۔ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جہانگیر بادشاہ کا حویلی ہے۔ جہانگیری احاطے کے بالکل درمیان میں ایک بہت بڑا تالاب ہے، جس میں ماربل کے بنے ہوئے بہت خوبصورت فوارے لگائے گئے ہیں اور چاروں کونوں پر چھوٹے چھوٹے باغ ہیں۔ یہ بھی ایک چہار باغ کی قسم کا علاقہ ہے اور درمیان میں مہتابی کے درمیان بھی ایک خوبصورت فوارہ ہے۔ مہتابی تک جانے کے لیے سرخ پتھروں کے راستے ہیں اور تالاب کے درمیان سنگ مرمر کے بنائے ہوئے خوبصورت فوارے بھی موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ محمد اکبر نے اپنے لاہور کے قیام کے دوران اس جہانگیری احاطے کو بنوانا شروع کیا۔ اس احاطے کی تعمیر شہنشاہ اکبر کے دور میں تو شروع ہوئی، البتہ 1617 اور 18 میں شہنشاہ جہانگیر کے دور حکومت میں مکمل ہوئی۔ یہ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شاہی قلعے کے اس علاقے میں جہاں میرے پیچھے آپ شہنشاہ جہانگیر کی خوابگاہ یا جہانگیری احاطہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ جتنا آپ کو پارٹ نظر آ رہے ہیں سارا علاقہ جہانگیر کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے شہنشاہ اکبر کی خوابگاہ، اور اس کے بالکل بیک سائڈ پر وہ ہے کھڑک سنگھ کی خوابگاہ تھی، حویلی تھی، اور وہ دونوں جو آپ بڑا ایک برآمدہ علاقہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے
مشرقی دالان جہاں پر چھوٹے کمرے مہمانوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ اسی طرح سے اس حیاتے کے مغربی جانب چھوٹے کمروں پر مشتمل علاقہ مغربی دالان کہلاتا ہے واقع ہے، اور اسی تالاب کے بالکل سامنے جہانگیر بادشاہ کا احاطہ ہے، اس کی رہائش گاہ تھی۔ آج کل اس خوابگاہ کو مغل گیلری کے نام سے ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس خوابگاہ کا اگلا برآمدہ نما علاقہ انگریز سرکار کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس عجائب گھر میں داخل ہوں تو آپ کو بائیں جانب لکڑی کا بہت خوبصورت دروازہ نظر آئے گا۔ یہ مغل گیلری میں مغلیہ شہنشاہ جہانگیر کے خوابگاہ کے طور پر اس جگہ استعمال ہوتی تھی۔ مرکزی گیلری میں مغل دور کی منیچر تصاویر ہاتھی دانت سے بنایا تاج محل کا ماڈل بھی نمائش کے رکھا گیا۔ اسی قلعے کے اندر سے کھدائی کے دوران کچھ بڑے پتھروں کے چھوٹے ٹکڑے ملے ہیں جن پر کچھ تحریریں کندہ ہیں۔ یہ بھی بہت تاریخی اہمیت کے حامل ہیں اور اس عجائب گھر کا حصہ ہیں۔ شہنشاہ جہانگیر کی خوابگاہ میں بنائے گئے عجائب گھر میں سب سے اہم ترین چیز ہاتھی دانت کا بنا تاج محل کا ماڈل ہے۔ یہ ماڈل 1842 میں کرائسٹ کالج کے چارلس برنی نے کیمبرج کے عجائب گھر کو دیا۔ بعد میں یہ وکٹوریہ البرٹ عجائب گھر کے شعبہ ہندوستان میں نمائش پر رہا۔ 1950 میں یہ ماڈل حکومت پاکستان کو بطور تحفہ دیا گیا۔ یہ ماڈل 9 فٹ اونچا، 10 فٹ اور 6 انچ گہرائی پر مشتمل ہے اور یہ بہت خوبصورت اور لاجواب قسم کا ماڈل ہے۔ بادشاہ جہانگیر کی خوابگاہ میں بہت عمدہ فریسکو ورک ہے اور نیچے منیچر گیلری بنائی گئی ہے۔ سائٹوں پر کمرے ہیں، درمیان میں ایک بڑا ہال نما کمرہ ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کے خوابگاہ کے دونوں طرف کچھ لال پتھروں سے بنائے گئے برج بھی تھے جو نگرانی کرنے والے اور دوسرے خادماؤں کی رہائش گاہ بھی تھے۔ یہ خواتین رات مشرق کی جانب واقع دالان ہے۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مہمانوں کے کمرے بنائے گئے ہیں جو شہنشاہ جہانگیر، شہنشاہ اکبر اور سکھ دور حکومت کے کھڑک سنگھ کی ویلی کے ساتھ ایک طرح سے مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ اس کا بھی بہت خوبصورت سرخ پتھروں کا کام ہے، جالیاں بہت عمدہ بنی ہوئی ہیں، اندر چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں۔ ان چھوٹے کمروں کو بھی فریسکو ورک کی مدد سے بہت عمدگی سے سجایا گیا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے دروازوں کے ساتھ تمام چھوٹے کمرے آپس میں متصل ہیں۔ بہت ہوادار اور خوبصورت جگہ بنے گی۔ اور اسی طرز تعمیر پر چھوٹے خوبصورت کمروں پر مغربی دالان بھی موجود ہے جہاں اس محل کے ملازمین اور دوسرے مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ یہ علاقہ بھی مغل اعظم کے دور میں سرخ پتھروں سے بنائے گئے چھوٹے کمروں پر مشتمل ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ براہ کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔